بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله وصوموا يوما بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من وسع على أهله في يوم عاشوراء أوسع الله عليه سنته كله، رواه الطبراني. محرم الحرام کے عنوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس عنوان کو جاننا نہایت ضروری اور اہمیت کے قابل ہے اس معنی میں کہ اسلامی سالوں کا آغاز ہمیں معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. اس مہینے میں کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس عنوان کو لے کر کے پہلی قسط جو جاری کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے. اسی عنوان کے تحت ہم نے 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جو شخص یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت نصیب فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گنجائش فرماتے ہیں. جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ روایت گرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضائل میں سندن ضعیف ہونا یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال کشادگی اور وسعت فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اور خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی معمولی چیز بنتی ہو تو اس کے ساتھ میں وہ گھر والوں پر وسعت کرتے ہوئے اس سے اچھی چیز بنا دے، اس سے اچھی چیز کھلا دے اور اس سے اچھی چیز انہیں پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی نصیب فرماتے ہیں. دوسری روایت اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جائے اور عاشوراء کے ساتھ یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو یا 11 محرم الحرام کو ملا لیا جائے. اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان زندگی گزار رہے تھے اور قریش یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے کا حکم آنے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک فرض ہو گیا تو عاشوراء کے روزے کو برقرار رکھا گیا مستحب کے درجے میں. اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں یہودیوں سے دریافت کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے سبب جو فرعون سے ملی تھی اس نجات کے سبب ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کو ملانے کا حکم دیا. چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ماقبل یعنی حیات سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود سے دریافت کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہود کی مخالفت کی جائے، یعنی آئندہ سال سے جب میں روزہ رکھوں گا عاشوراء کا تو اس کے ساتھ 9 کو یا 10 کے ساتھ 11 کو میں ملا لوں گا. لیکن چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن حضور کی یہ خواہش تب بھی رہتی تھی کہ عاشوراء کے ساتھ 9 کو یا عاشوراء کے ساتھ 10-11 کو ملا لیا جائے. تو اس حکم کی تعمیل چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان دونوں حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح کاموں پر چلنے کی، صحیح احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔